بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بڑا زبردست سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں پالیسی جو ہوتی ہے نا وہ صرف ڈی جی آئی ایس آئی کی نہیں ہوتی ہے. جو اہم پالیسیز ہوتی ہیں کچھ ہوتا ہے انڈیویجول میٹر کہ سیٹ تو وہی ہوتی ہے لیکن جب انسان تبدیل ہوتا ہے تو وہ اپنے لحاظ سے کام کرتا ہے. یہ پالیسی نہیں ہوگی، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ان کا انٹرنل ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے. پالیسیز جب بنتی ہے فوج کی تو اس میں پورے کور کمانڈر، آرمی چیف، اس میں یہ سارے لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہ اس پالیسی کا حصہ ہوتے ہیں. ابھی جو ہم تک بات آئی تھی جس کو میں نے آج سے 10 دن پہلے 12 دن پہلے اگر میرا ویلاگ دیکھیں میں نے یہ بتا دیا تھا، بلکہ اس میں ایک انہوں نے اس کو گوگلی والوں نے بھی بہت بڑا چڑھا کے لکھا تھا کہ ڈاکٹر دانش نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب ان معاملات میں نیوٹرل رہے گی. آپ ہمارے ہر پروگرام میں یہ بات کر رہے ہیں. جی میں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس بات کا ادراک ہے، اور یہ بات میں نہیں کر رہا، اب تو یہ بات اپوزیشن لیڈر پی ڈی ایم کے سربراہ بھی کر رہے ہیں. تو اور عملی طور پر نظر بھی آ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیں 2 پوسٹیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی، ایک آرمی چیف کی. حالانکہ اور بھی پوسٹ ہے جو آپ کے دوسری جو آپریشنل پوسٹیں ہوتی ہیں، ڈی جی ایم کی پوسٹ ہوتی ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن 2 فوج کی پوسٹ بہت طاقتور ہوتی ہے، ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی اور ایک آرمی چیف کی. ٹھیک ہے، آرمی چیف کی پوزیشن اس طرح ہوتی ہے کہ اگر کور کمانڈر کی میٹنگ میں بہت سارے لوگ کسی ایشو پہ اختلاف بھی رکھیں، لیکن اگر آرمی چیف اس طرف ایک رائٹ سائڈ پہ جانا چاہتا ہے تو ان اختلافات کو نظر انداز کر کے پوری کور ان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا ڈسپلن ہے ان کا. تو آرمی چیف کی طاقت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے. اچھا، آئی ایس آئی کیونکہ پاکستان نہیں انٹرنیشنلی آپ کے بہت اہم ترین ادارہ ہے جس کی مضبوطی کا دنیا مانتی ہے کہ یہ ادارہ پاکستان کا نمبر 1 ادارہ ہے، بلکہ دنیا کا نمبر 1 ادارہ ہے. تو اس لحاظ سے آج تک آئی ایس آئی کی انوالومنٹ انٹرنل اور ایکسٹرنل دوسری جگہ ہر جگہ نظر آئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک وزیر اعظم نواز شریف رہے، ایک وزیر اعظم جمالی صاحب رہے، ایک بے نظیر صاحبہ رہی، ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب رہے، ایک عمران خان صاحب رہے. وزارت عظمت سب کے پاس تھی لیکن کارکردگی سب کی مختلف ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز یور پوزیشن. ٹھیک ہے نا. اب جو بائیڈن آئے ہیں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کرنے سے انکار کر دیا، اور ٹرمپ جو تھے ان کو بٹھا کے اکیلے میں بہت سارے معاملات طے کیے انہوں نے، اور ان معاملات کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا جو کہ عمران خان نے پاکستان میں آگے کہا تھا کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے. تو سیٹ کی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب ڈی جی آئی ایس آئی کیونکہ پاکستان میں آئی ایس آئی کی سیاسی انوالومنٹ رہی ہے، اس کی باتیں خود آئی ایس آئی کے سربراہوں نے مانی ہیں، آرمی چیف جو ہے انہوں نے مانگی ہے. ایسی بات نہیں ہے، سیاستدانوں کا یہ الزام ہی نہیں ہے، لیکن ایسا رہا ہے. لیکن جنرل ندیم انجم سے یہ امید کی جا رہی تھی، جس طرح وہ پروفیشنل ایک بہترین جنرل تھے، ایف سی بلوچستان رہے، پھر ان کو آپ کے ایک اہم پوسٹ دی گئی، وہاں پہ بھی ان کا پروفیشنل انداز رہا. پھر کراچی کے کور کمانڈر کی حیثیت سے آئے، وہاں پہ بھی بہت پروفیشنل رہا. اور اس کے بعد جب ڈی جی آئی ایس آئی ان کو بنایا گیا تھا تو اہم ترین لوگ جو فوج میں بھی ہیں اور باہر ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ اب آئی ایس آئی کی اپنی انٹرنل پالیسی میں بتا رہا ہوں، لفظ آپ کی پالیسی کو یہاں کوٹ کر رہا ہوں، اپنی انٹرنل ارینجمنٹ، اپنی انٹرنل پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہوگی، اور شاید اب اس طریقے سے آئی ایس آئی ایکٹ نہ کرے جو اس سے پہلے والے آئی ایس آئی کے لوگ کر رہے تھے. جنرل نوید اختر صاحب کے زمانے میں بھی آئی ایس آئی اپنی آئینی ذمہ داریوں میں زیادہ لگی، نہ کہ انٹرنل معاملات کو انٹرفیئر کیا. اسی طرح جنرل نوید اختر کے بعد آج یہاں پہ بھی یہ دیکھا گیا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے ڈی جی آئی ایس آئی انوالو ہیں، ان کی باتیں بھی بہت کچھ ہیں، سامنے آئی بھی ہیں. تو جنرل نوید انجم صاحب نے یقیناً اس چیز کو سمجھا، اور ان کو یہ اختیار بھی ہے، ان کو طاقت بھی ہے، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے اس چیز کو آرمی چیف سے بھی کنسلٹ کیا ہوگا، اور آرمی چیف کی بھی اس میں پذیرائی ہوگی کہ اگر آپ انٹرنلی یہ اپنے ادارے کو فوکس کرتے ہیں اپنی آئینی ذمہ داری پہ، اور خاص طور پہ انٹرنیشنل ایشوز پہ جو آپ کی اہم ترین ذمہ داری ہے، تو یہ سب کے لیے اچھا ہے، ملک کے لیے بھی اچھا ہے، اس نظام کے لیے بھی اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہے. تو چنانچہ یہ ہدایت کوئی لکھ کر تو دی نہیں جاتی،
یقیناً کنوے کی جاتی ہے، اور یہ عمل ہمیں فورن فنڈنگ کیس سے اور واڈا صاحب کے کیس سے اور چند اور مریم نواز صاحبہ کے کیس سے اور چند اور فیصلے جو سامنے آ رہے ہیں، جس میں الیکشن کمیشن پہ دباؤ نظر نہیں آ رہا ہے، جس میں آپ کے عدالتوں پہ دباؤ نہیں نظر آ رہا ہے، جس میں آپ کے الیکشنز میں جو ہے وہ ریگنگ نظر نہیں آ رہی ہے، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو عملی طور پر بھی ثابت کر رہا ہے کہ یہ میسج کنوے ہو چکا ہے، اور اس میسج کے تحت اب جو ہے انٹرنل ارینجمنٹ کے تحت اب وہ ان معاملات سے دور رہیں گے وہ تمام لوگ۔ اور میرا خیال ہے جب سربراہ کا یہ ہوتا ہے، یہاں ڈسپلن ہے کہ سربراہ کی اتنی بڑی خواہش ہے کہ میری شکل کو، میری تصویر کو ویڈیو میں نہ دیا جائے بلکہ میں اپنے عملی کارکردگی سے پہچانا جاؤں، تو یہ میسج شروع میں ہی چلا گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ایک ٹائم لگتا ہے، نئے آفیسر کے آنے کے بعد وہ گرپ کرتا ہے اور ارد گرد جتنے بھی معاملات ہیں اس کو دیکھتا ہے، اور کئی انٹرنل چینجنگ بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کا ایک واضح جو پلان ہوتا ہے وہ آگے چلتا ہے، اور وہ اپنی اس ارینجمنٹ کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جو کہ خوش آئند ہے۔